جب سورہ حجرات کی یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا مبارک نازل ہوئی تو اس قدر تعظیم کرنے لگے، اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا کہ صدیق اکبر بات اس طرح کر دے جس طرح سرگوشی کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر آپ نے کیا کہا؟ اور حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی، جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی گھر میں قید کر لیا۔ آپ سمجھتے تھے شاید کہ میری وجہ سے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے، میں اونچا بولتا ہوں، میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا قیس بن ثابت کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا حضور میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ گھر آئے تو دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں ہی قید کیا ہوا تھا۔ کہا کیا ہوا ثابت بن قیس؟ کہا لگتا ہے یہ آیا مبارکہ میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، میں اونچا بولتا ہوں تو میرے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا۔ اور صحابی رسول نے حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور ثابت اس بات پہ پریشان ہے، جب سے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جاؤ اسے جا کے بشارت دے کے آؤ، تم جہنمی نہیں تم جنتی ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کے لیے جنت کا مجدہ سنایا تو صحابہ تو حضور کی آواز سے بھی اونچی آواز نہیں کرتے تھے۔ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیے گا، انہوں نے حضور کی حدیث کا بھی احترام کیا۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں نا کہ حضور کی حدیث کا بھی احترام، جس طرح حضور کی زندگی میں ہمارے اوپر واجب تھا نا، اسی طرح ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں تو پھر پورے انہماک سے سنیں۔ معذرت سے کہوں گا آج کل جس طرح محافل میں جو ہمارے خطبہ اور ہمارے نعت خواں حضرات بھنگڑے ڈالتے ہیں اور وہ عجیب سی محافل میں کیفیات ہوتی ہے، یہ رنگ نہیں بھائی۔ جس طرح حضور کی زندگی میں صحابہ نے ادب کیا تو یہ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ جب حدیث کو سنیں تو پھر پورے انہماک سے اس کو سماعت کیا جائے۔ حضرت امام مالک کا انداز یہ تھا، پہلے غسل کرتے، خوبصورت لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، ممبر بچھایا جاتا، پورے اہتمام کے ساتھ آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے۔ امام مالک جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں محبوب کے شہر میں سواری پہ سوار ہو کے آؤں۔ وہ تو حضور کے شہر کا ادب کرتے تھے۔ امام مالک روزے رسول پہ 40 سال درس حدیث دیتے رہے ہیں اور 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ آپ جب حدیث بیان کرتے تھے نا تو اتنی آہستہ آواز میں حدیث بیان کرتے، بعض اوقات تلامذہ کو طلباء کو دوبارہ کہنا پڑتا کہ حضرت آپ نے جو حدیث بیان کی دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو آپ روزے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ میرے محبوب یہاں محو استراحت ہے، یہاں اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں ادب واجب تھا نا صحابہ پہ، اسی طرح ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ جب ہم روزے رسول پہ جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہاں ادب کا جو تقاضا ہے اسے کبھی بھی فراموش۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں وہ نعرے لگاتے ہیں، میں معذرت سے کہوں گا بھائی یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے یار، انہوں نے تو کبھی اپنی آواز کو اونچا بھی نہیں کیا تھا، قدرتی آواز اونچی تھی تو اس بات پہ اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا کہ میری وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ہم وہاں جا کے اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ نعرے لگاتے اور فخر سے آ کے یہاں پاکستان لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ اور ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا جب مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہیں تو جالیوں میں جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں۔ وہاں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہم موبائل لیا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے حضور کو سلام کر لو۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے؟ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی جان وہاں تو یکسو ہو کے جایا کرو، وہاں تو کیفیات کا جہان لے کے جایا کرو۔ وہ ایک بزرگ تھے، عاشق رسول تھے، ساری زندگی مدینے کی یاد میں تڑپتے رہے۔ اللہ نے نصیب میں کیا، حج عمرہ کے لیے چلے گئے تو جو 7 تلامذہ تھے ان کا خیال تھا کہ یہ مواجہ شریف کے سامنے جائیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ جب وہ مواجہ شریف کے سامنے آئے صرف 2 لمحوں کے لیے ٹھہرے اور آگے بڑھ گئے۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت ہمارا خیال تھا کہ یہاں ایک عجیب کائنات ہوگی۔ تو کہا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی سانس کو روک لیا تھا، جتنی دیر سانس میرے بس میں تھی روک سکتا تھا روک لیا، اور جب سانس میرے بس میں نہ رہی تو میں جلدی سے باہر چلا گیا۔ بھائی جان وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے،
اور وہاں جا کر کے ہم اونچی اونچی آواز میں کہیں سلام کر لو سلام کر لو، اور وہاں جھانک جھانک کے جالیوں سے دیکھیں، تو یہ ادب کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو جب روضہ رسول پہ جائیں، حضور کی در کی حاضری نصیب ہو، تو پھر ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے مدینہ میں ایک بزرگ ملے، ان کی بات نے بڑا راستہ دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے میرا مدینہ میں آنا جانا ہے، اور میں علماء سے بھی ملا ہوں، اولیاء سے بھی ملا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو جب آپس میں کلام کرتے دیکھا ہے نا، تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، وہ ٹھوڑی رکھتے یہاں کندھے پہ اور آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ اور ایک بات جس نے دل کے دروازے پر زوردار جھٹکا دیا، آپ فرماتے میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ تو وہاں تو بھائی جان احتیاط کرنا ہوگی، اور اللہ آپ کو بار بار نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے، لیکن جب حضور کے در کی حاضری نصیب ہو تو پھر ادب کا خاص خیال رکھیے گا۔